अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उनकी टीम को निशाना बनाया गया है। उनके ख़िलाफ़ बगावत की खबर आ चुकी है और इस खबर ने सबको हिला के रख दिया है। और ये जो इल्ज़ाम है ये बहुत बड़ा और संगीन इल्ज़ाम है और इस इल्ज़ाम से एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि इस वक्त तक मामलात किस नहज पर हैं और सूरत हाल कहाँ पर जाकर रुकी है। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान की अफवाज के कमांडर एंड चीफ और पाकिस्तान की रियासत के सरबराह सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के पास अब चंद घंटे बाकी हैं। ये चंद घंटों की गेम है, ये आसाब की जंग है और इस दौरान सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से क्या बड़ा सरप्राइज़ आ सकता है। इस हवाले से क्या साराइयाँ अपने उरूज पर पहुँच चुकी हैं। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वक्त बैक एंड पे चल रही हैं और जो ख़बर हमने आपको दी थी अब वो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी आ चुकी है। दो अहम तरीन शख्सियात की सदर मुमलिकत से मीटिंग के बाद क्या साराइयाँ और अनसर्टेनिटी कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई है। सदर मुमलिकत पर तमाम नज़रें मरकूज़ हैं, न सिर्फ आवाम की बल्कि PTI की बल्कि ताकतवर हलकों की भी। और सदर मुमलिकत अब इन आखिरी घंटों के अंदर क्या कुछ कर सकते हैं, किस तरह से पूरी की पूरी बाजी पलट सकते हैं, बिसात लपेट सकते हैं, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात हैं जो मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूँगा। नाज़रीन कराम, कुछ बड़ी अहम तरीन चीज़ें हैं और ज़ाहिर है कि इस वक्त मुल्क में बैक वक्त बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि हमारे मामलात का कि हमारी करेंसी इस वक्त, अगर आपके पास जंगज़दा मुल्क अफ़गानिस्तान की करेंसी 1000 रुपया हो तो वो पाकिस्तानी 3623 रुपये बनते हैं। मतलब इससे 3 से 4 गुना हमारी करेंसी जो है वो डिवैल्यू हुई है। और अगर हम श्रीलंका की बात करें जो कि कुछ अर्सा पहले दिवालिया हो चुका था और हम अपने मुल्क में मिसालें देते थे कि कहीं पाकिस्तान श्रीलंका ना बन जाए, लेकिन श्रीलंका की करेंसी भी हमसे बेहतर हो गई है और हम लगातार पीछे की तरफ जा रहे हैं। दूसरी जानिब नून लीग की इस वक्त चीखें निकल रही हैं। अब राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि अदालती निज़ाम के लाडले को बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुकदमात आलमी अदालतों में ले जाने से मुतल्लिक़ खबरें सामने आने पर रद्द-ए-अमल में राना सनाउल्लाह ने कहा कि आलमी अदालत इंसाफ जाने का मतलब पाकिस्तान को आलमी कटहरे में मुजरिम बनाकर खड़ा करना है। ये मकरूह काम मुल्क दुश्मन और उनके कारिंदे करते हैं। वैसे राना सनाउल्लाह इसाक डार आपकी पुप्पो का बेटा था जिसने UNO में इंसाफ की अपील की। क्या मीर शकीलुर रहमान जियो न्यूज़ के मालिक, वो चैनल जहां बैठकर आप मुंह बना बनाकर घटिया और बदबूदार गुफ्तगू करते हैं, वो किस लिए आलमी अदालत के दरवाजे खटखटाते रहे? क्या आपको वहां पर इंसाफ की तवक्को नहीं है या आपकी बदमाशी वहां पर नहीं चल सकती? वहां पर जज बीमार नहीं होते, वहां पे बहाना नहीं चलता कि आज वकील की तैयारी नहीं थी? तो इस वक्त इस बदमाशिया की चीखें जो हैं वो उरूज पर हैं और ये बड़ा अच्छा इमरान खान ने फैसला किया है कि इन मामलात को आलमी अदालत में और आलमी मीडिया में हाईलाइट किया जाए ताकि इस बदमाशिया के घटिया चेहरे मज़ीद बेनकाब हों। दूसरी जानिब हुकूमत की पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने की डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है। महंगाई पर भी अब आवाम को बताया जा रहा है कि इतनी ज़्यादा तो नहीं है कि आप पहिया जाम हड़ताल करें, आप एहतजाज करें, ऐसा कुछ नहीं है। अब किसका शुक्र अदा करना है? अवाम बहुत ज़्यादा मशकूर है कि अवाम को इमरान खान से आपने बचाया, महंगाई मुकाओ मार्च किया, एक नया सिस्टम आप लेके आए। अब निगरान हुकूमत है, अवाम चाहती है कि अवाम को बताया जाए कि इसका आर्किटेक्ट कौन है, इसका मास्टरमाइंड कौन है, ताकि अवाम उसे दुआएं दे सके, अवाम उसका शुक्रिया अदा कर सके, क्योंकि अवाम की ज़िंदगी बहुत आपने बदल के रख दी है। अवाम सोच भी नहीं सकती थी कि उनके साथ ये सब कुछ होगा। अब नाज़रीन कराम आ जाते हैं सदर मुमलिकत आरिफ अलवी पर। उनके हवाले से आपके सामने चीज़ें मैं पिछले 5-6 दिन से रख रहा हूँ। अब ये बातें मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी आ रही हैं, जियो पर भी हो रही हैं और दीगर सारे चैनल्स भी इन्हें डिस्कस कर रहे हैं। ढके छुपे अल्फाज में कुछ डिस्कस कर रहे हैं, कुछ खुल के डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब आप कहते हैं कि दो अहम शख्सियात से मुलाकात, तो वो अहम तरीन शख्सियात आर्मी चीफ और DG ISI ही होते हैं। यही एक इससे समझ आती है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ऐवान सदर में जुमे को होने वाली मुलाकातों के बाद से कौमी मंजरनामे में क्या सराइयाँ बढ़ने लगी हैं। ऐवान सदर के ज़राए ये कन्फर्म कर रहे हैं कि जुमे को सदर मुमलिकत की दो अहम शख्सियात से मुलाकात हुई है।
اس ملاقات کے دوران ایوان صدر کا 4th فلور جہاں صدر مملکت کا آفس چیمبر ہے کسی کو بھی آمد و رفت کی اجازت نہیں تھی۔ ایوان صدر کے عملے کو بھی روک دیا گیا تھا۔ 3 بڑوں کی اس ملاقات میں کیا ہوا اس حوالے سے ایوان صدر یا کسی دوسرے ذریعے سے کوئی بیان یا اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا۔ تاہم ملکی صورتحال کے پس منظر میں اس ضمن میں سوشل میڈیا پر کیا سارائیوں کا طوفان ہے۔ کچھ لوگ امکان ظاہر کر رہے ہیں کہ صدر مملکت آئندہ 72 گھنٹے میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کی تاریخ مقرر کرنے کے لیے صدر نے الیکشن کمشنر کو خط لکھا تھا۔ الیکشن کمشنر نے ایوان صدر جانے سے معذرت کر لی تھی اور ایوان صدر پر واضح کیا تھا کہ الیکشن ایکٹ 2017 آرٹیکل 57 کے مطابق الیکشن تاریخ مقرر کرنے کا اختیار کمیشن کے پاس ہے۔ صدر نے وزارت قانون سے رائے طلب کی تو وزارت قانون کا بھی یہی جواب تھا، جس کے بعد کہا جاتا رہا کہ صدر آئین کے آرٹیکل 58 کے مطابق الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں، اس لیے جمعے کی ملاقات اسی تناظر کے حوالے سے اہمیت کی حامل تھی۔ ملاقات کا ایک اور پہلو آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں ترامیم کے ضمن میں ہے، جس پر صدر نے ٹویٹ جاری کی تھی کہ انہوں نے توثیقی بل پر دستخط نہیں کیے، جس کے بعد یہ بل از خود قانون بن گئے۔ اور ایک تیسرا پہلو صدر کے عہدہ میعاد کے حوالے سے ہے۔ صدر علوی کے عہدہ صدارت کی میعاد 8 ستمبر کو مکمل ہو رہی ہے، یعنی صدر کے پاس چند دن ہیں۔ میں انہیں چند دن بھی نہیں کہوں گا کیونکہ بات گھنٹوں پر آ رکی ہے۔ یہ جیو اس چیز کو رپورٹ کر رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر صدر الیکشن کی ڈیٹ دیتے ہیں تو پھر وہ گھر چلے جائیں گے، لیکن انہیں ساتھ آفر دی گئی ہے کہ لمبے عرصے تک آپ رہیں اگر آپ الیکشن کی تاریخ نہ دیں۔ اب اگر وہ گھر چلے جاتے ہیں تو صادق سنجرانی صدر بن جائیں گے۔ ایوان صدر نے آئندہ ہفتے کے لیے صدارتی سرگرمیوں کا جو مجوزہ شیڈیول تیار کیا ہے اس کے مطابق صدر علوی آج سے 4 روزہ دورے پر لاہور جا رہے ہیں۔ صدر علوی کی 7 ستمبر کو واپسی ہوگی۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ تاریخ کے حوالے سے الیکشن کمیشن بھی آئندہ ہفتے عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن یہ احسان اب کر رہا ہے کہ چلیں فروری کی بجائے وہ 24 جنوری تک الیکشن کروائے گا۔ اگر ایوان صدر اور الیکشن کمیشن سے الگ الگ تاریخوں کا اعلان ہوا تو ایسی صورت میں ابہام دور کرنے کے لیے فیصلہ سپریم کورٹ میں جائے گا، جہاں انتخابات 90 روز میں کرانے کے لیے سپریم بار کونسل، سپریم کورٹ بار اور جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی سمیت دیگر اپیلیں سماعت کے لیے موجود ہیں۔ اب اگر اس چیز کو آپ سمجھ جاتے ہیں تو اس میں 2 تھیوریز ہیں۔ ناظرین کرام، ایک تھیوری یہ ہے کہ اس ملاقات کے بعد صدر مملکت کو کچھ میسیجز کمیونیکیٹ کیے گئے اور صدر کو اور چیف جسٹس آف پاکستان ان دونوں کو کچھ چیزیں واضح کر دی گئی ہیں کہ آپ کے ریلیف دینے سے بھی ریلیف نہیں ملے گا۔ لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ آل آئیز آن دا پریزیڈنٹ اینڈ آل آئیز آن چیف جسٹس آف پاکستان دونوں پر ہیں اور دونوں پر تمام نظریں مرکوز ہیں، دونوں کی طرف سے سرپرائز آ سکتا ہے۔ لیکن کیا یہ مینیج ہو چکے ہیں یا کیا یہ عمران خان کے حق میں کوئی بہت بڑا سرپرائز دے دیں گے نظام کے لیے؟ تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ود دا پیسج آف ٹائم واضح ہو جائیں گی۔ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا کیونکہ اس ملاقات کے حوالے سے آج کوئی ٹی وی چینل یہ دعویٰ نہیں کر رہا، اور جب 2 دن پہلے ملاقات کی میں نے آپ کو خبر دی تو اس میں یہی کہا کہ ان 3 بڑوں کی ملاقات کے اندر کیا ہوا یہ وہ 3 بڑے ہی بتا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو یہ کنفرم ہے کہ میٹنگ ہوئی ہے، لیکن اس میٹنگ کے مندرجات آنے والے وقت کے اندر نکل آتے ہیں، چاہے ٹاپ لیول کے بندوں کی ہی ملاقات ہو، لیکن وقت لگے گا۔ وہیں دوسری جانب عمران خان نے وکیل کے ذریعے جو میسج بھیجا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اداروں اور سیاسی جماعتوں سے عمران خان ملک کی خاطر پاکستان بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن دوسری جانب اب نگران وزیر اعظم، اس سے پہلے جب پی ایم ایل این کے وزیر اعظم یہ بات کرتے تھے، پچھلی حکومت بات کرتی تھی، تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ بیسیکلی اداروں کو اشتعال دلا رہے ہیں یا اداروں کے اوپر کچھ واضح کر رہے ہیں، کیونکہ آئی ایس پی آر کی یہ سٹیٹمنٹ بڑی واضح تھی کہ ہم نے جو فوجی افسران نکالے وہ ہم نے نیگلیجنس پہ نکالے، وہ کوئی سازش کا حصہ نہیں تھے، کیونکہ اس طرح پھر نکالا نہ جاتا بلکہ سزائیں بھی دی جاتی۔ شہباز شریف یہ کہتے تھے کہ فوج کے اندر بغاوت کی کوشش تھی 9 مئی کا واقعہ، اور فوج کا موقف یہ تھا کہ جن لوگوں کو ہم نے برخاست کیا وہ نیگلیجنس تھی، اپنی ڈیوٹی ٹھیک طرح سے نہیں کر رہے تھے تو ہم نے نکال دیا۔ اب نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ رواں برس 9 مئی کو جو کچھ ہوا
وہ بغاوت اور خانہ جنگی کی جانب ایک کوشش تھی۔ 9 مئی کے واقعات کا ہدف موجودہ آرمی چیف اور ان کی ٹیم تھی۔ اب یہ ایک نئی چیز ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ ایسا تاثر نہیں دینا چاہتا کہ 9 مئی کے ملزمان کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، لیکن اگر ملکی قوانین کو پامال کرنے اور تشدد پر آمادہ جماعت کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی نہ ہوئی تو ہم اس معاملے میں فریق نظر آئیں گے۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے جو انوار الحق کاکڑ نے کہی ہے کہ جی تشدد پر آمادہ جماعت کے خلاف یعنی پی ٹی آئی کے خلاف اگر ہم نے قانون کے مطابق کارروائی نہ کی تو ہم بھی اس میں ایک فریق نظر آئیں گے، ہمیں تو کارروائی کرنی ان کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید بھی کئی باتیں کی ہیں، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، یہ اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے اوپر یہ الزام ہے، یہ جو ایلیگیشن ہے یہ بڑا سخت ہے اور اس خبر نے سب کو ہلایا ہے۔ پہلے یہ بات شہباز شریف کرتے تھے کہ آرمی چیف کے خلاف یہ بیسیکلی فوج کے اندر بغاوت ہے۔ اب یہ جو نیا ورژن آیا ہے یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ورژن ہے، وہ یہ ہے کہ آرمی چیف اور ان کی ٹیم کے خلاف بغاوت کی ایک بہت بڑی کوشش تھی، اور یہ میسج کلیئرلی کمیونیکیٹ کیا گیا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ کسی بھی صورت اس معاملے کے اندر پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی نرمی نہیں دکھائیں گے۔ بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ سرفراز بگٹی نے کہا کہ پچھلی حکومت نے جس طرح سے کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، جو کام کرنے کی ضرورت تھی اس 9 مئی کے واقعات کے خلاف۔ اب ہم اس سے زیادہ جان فشانی سے سارے اقدامات کریں گے تو اس سے بھی ایک کلیئر میسج مل جاتا ہے کہ یہ معاملہ کدھر کو جا رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔